لو جی نہ جانے اس کی زبان سے اس کے منہ سے کیا بات نکلی۔ وہ جو آر میں نے اس عورت کو دلائی تھی، میں اسی جگہ اسی پیٹرول پمپ پر جہاں وہ بیٹھ کے مانگا کرتی تھی وہاں اسی جگہ بیٹھ کر میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ تمام تک شہرت کے باوجود یہ آخری عمر میں مفلس اور کلاش ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اسکول کے اندر ہمیں ایک سلوگن وہ سکھایا گیا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اچھا، بچپن سے ہی میں کئی دفعہ یہ سوچا کرتا تھا، جب بڑا ہوا پھر اور زیادہ، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہاں جی، خیر جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں سمجھ آئی۔ عزیزو، یہ قصہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس قصے کا راوی ایک یمنی ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ کہتا ہے کہ میں جدہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا، پیٹرول ختم ہو گیا، سامنے پیٹرول پمپ تھا، عام سی بات ہے۔ کہتا ہے کہ میں پیٹرول پمپ پہ جب پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پہ پیٹرول پمپ کافی بڑا تھا، وہاں پہ کافی شاپ اور جناب مسجد بھی ہے، پھر اس کے بعد بقالہ بھی ہے، مختلف دکانیں ہیں۔ کہتا ہے کہ میں ان کے اندر محو ہو گیا، میں نے اس کو کہا پیٹرول بھرو۔ اس دوران میں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے مانگ رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ یہ کیوں مانگ رہی ہے؟ خیر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا جی پیٹرول آپ کا بھرا گیا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، اس کو پیسے دے دیے۔ کہتا جب میں چلنے لگا وہاں سے تو وہ جو خاتون جو پیسے مانگ رہی تھی اس نے مجھے اشارہ کیا، اس نے کہا مشوار، یعنی مراد یہ تھا کہ بھئی مجھے لے چلو گے۔ میں نے کہا ٹیکسی تھی میری، ظاہر بات ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ بیٹھ جاؤ۔ لو جی وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ اب وہ بوڑھی عورت تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ جب راستے میں گئے تو ایسے ہی کہتا ہے، پتہ نہیں جانے میرے ایسے ہی کچھ شرارت یا ایسے ہی ذہن میں آیا، میں نے کہا اس کے ساتھ ذرا طنز و مذاق کرتے ہیں، تھوڑا سا شغل لگاتے ہیں اس عورت کے ساتھ۔ بوڑھی عورت تھی۔ میں نے کہا خالہ ڈیوٹی مکمل کر لی ہے، اپنا وہ ڈیوٹی پوری کر رہی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا میرے بیٹے بات سنو، اللہ کی قسم میں مانگنے والی نہیں تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی مانگوں گی، لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نے پوچھا خالہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا ایسے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون تھی جو کہ اسی پیٹرول پمپ پہ جس پر میں بیٹھ کے مانگ رہی ہوں یہاں بیٹھ کر مانگا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اس کی کیا مجبوریاں تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے ہتھے چڑھ گئی۔ اب میرا خامد تھا، میرا بیٹا تھا، الحمدللہ گھر کے حالات بہت اچھے تھے، مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میں نے اس کو ایسی آر دلا دی، میں نے اس کو مذاق کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم مانگتی ہو فلاں ہو، جس طرح کا ہمارا ایک عادت ہے۔ لو جی نہ جانے اس کی زبان سے اس کے منہ سے کیا بات نکلی، اور اس کے بعد پھر وہ مجھ کو نظر نہیں آئی۔ یا تو اس کی شادی ہو گئی اور وہ کسی دوسرے محلے چلی گئی۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹے وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ایسا ہوا کہ میرا خامد جو ہے وہ اچانک فوت ہو گیا۔ لو جی خامد فوت ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ گھر کی ذمہ داری، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، گھر کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ میں نے گھر کو چلانا شروع کر دیا۔ خیر جی کچھ عرصہ گزرا، ایک دن وہ میرا اکلوتا بیٹا وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور اس کی پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ متاثر ہو گئی۔ کہتے ہیں میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی، علاج شروع کروایا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اب اسی طرح رہے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ کچھ تو وقت دن گزرے، میں نے ادھر ادھر سے محنت مزدوری کر کے میں نے اپنے بیٹے کا اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کی، لیکن کب تک؟ اور کہتی ہے کہ پھر میرے بیٹے ایک دن وقت آیا کہ میں مجبور ہو گئی۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں گی،
لیکن وہ جو آر میں نے اس عورت کو دلائی تھی، نہ جانے اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ گرفت آ گئی، اللہ کی پکڑ آ گئی، اور میں اسی جگہ، اسی پیٹرول پمپ پر جہاں وہ بیٹھ کے مانگا کرتی تھی، وہاں اسی جگہ بیٹھ کر میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ مجھے کہنے لگی، بیٹے کبھی کسی کو آر نہ دلانا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے ایسے درجنوں واقعات ہیں جس کے اندر ہم نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے انجانے طور پر ہماری منہ سے، ہماری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کسی کو پسند نہیں آتے ہیں۔ آپ سب نے امام سیرین کا، ابن سیرین کا نام سنا ہوگا۔ ابن سیرین جو تھے یہ تعبیر و رویا یعنی خوابوں کے ماہر تھے۔ ان جیسا میرے علم کی حد تک خوابوں کی بہترین تعبیر بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ خیر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی تمام تر عظمت، تمام تر علم، تمام تر تقوی، تمام تک ورع، تمام تک شہرت کے باوجود یہ آخری عمر میں مفلس اور کلاش ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے اور جیل میں چلے گئے۔ اور پھر عزیزو، ان کا جیل کے اندر ہی انتقال ہوتا ہے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ ان کے اوپر قرضہ تھا، اور جنہوں نے ان سے قرضہ لینا تھا انہوں نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا اور یہ جیل کے اندر چلے گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا، امام ابن سیرین اب اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ جیل کے اندر کیسے آ گئے؟ کہنے لگے، میرے بچے بات یہ ہے، کوئی 40 سال گزرے ہیں، میں نے ایک شخص کو آر دلائی تھی، اس کی مفلسی کے اوپر، اس کی غربت، اس کے افلاس کے اوپر میں نے اس کو آر دلا دی، اور اس کی سزا جو ہے 40 سال کے بعد مجھ کو اب مل رہی ہے کہ میں بڑھاپے میں اپنی آخری عمر وہ میں جیل کے اندر گزار رہا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے پاس یقیناً اور بھی بہت سارے واقعات، لیکن میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، مت اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ آپ بلیو کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے کے اندر میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے جن کی کل تک مالی عرض اوپر تھی، جو صاحب اقتدار تھے، جن کے پاس، جن کے قلم میں قوت تھی، طاقت تھی، پاور تھی، لیکن انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ معاشرے کے اندر انتہائی پسے ہوئے، انتہائی قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس لیے مجھ سمیت گناہگار تو ہم سارے ہی ہیں نا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں، بولتے وقت سوچیں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ جو میرا مخاطب ہے یا جس کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو میری بات ناگوار گزرے، اور ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہ میری سزا کا سبب بن جائے۔